بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یاتیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ والذي جعل الشمس ضياء، وہی قادر و قیوم ہے، وہی خلاق عالم ہے، اور اسی کی تخلیق ہے جس نے سورج کو روشن کیا۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو جدید سائنسی علوم کا وجود نہیں تھا، اور صدیوں بعد بھی سائنس بھٹک رہی تھی۔ کبھی کہتے تھے سورج ساکن ہے اور زمین گھوم رہی ہے، اور کبھی کہتے تھے زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ خلاق عالم ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، یعنی سورج کی روشنی ذاتی ہے، سورج ذاتی طور پر روشن ہے۔ والقمر ضیاء والقمر نورا، اور چاند کو چمکنے والا۔ صدیوں بعد سائنس نے دریافت کیا کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند اس کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اللہ کریم نے نزول قرآن میں یہ بات بتائی کہ وہ قادر ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، جس کی اپنی ذاتی روشنی ہے، اور چاند کو چمکنے والا بنایا، یعنی جو دوسرے کی روشنی سے چمک حاصل کرتا ہے۔ پھر صرف یہی بات نہیں، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ان کے راستے اور منازل متعین کر دی۔ کروڑ ہا برس سے جب سے بنے ہیں، اللہ جانے کتنی مدت گزر گئی، اپنے معین راستے پہ سورج بھی چل رہا ہے اور معین منازل پہ چل رہا ہے۔ راستہ بھی معین ہے اور منازل بھی معین ہے کہ کتنے وقت میں تم نے کتنا سفر کرنا ہے، کتنی دیر میں کتنا چلنا ہے، کتنے ایک دن میں، رات میں کتنا چلنا ہے، مہینے میں کتنا چلنا ہے، اور معین راستہ ہے، معین منازل ہیں۔ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، دونوں حرکت میں ہیں،
اور کروڑہا برس گزرنے کے باوجود نہ کبھی ایک لمحہ اپنے وقت سے آگے جاتے ہیں، نہ کبھی ایک لمحہ اپنے وقت سے پیچھے رہتے ہیں۔ پھر کائنات کا نظام ان سے وابستہ کر دیا، ان کی اس آمد و رفت اور ان کے راستے اور ان کی منازل سے متعین کر دیا کہ ایک چیونٹی بھی اپنے انڈے سورج کی روشنی پہ سینک رہی ہوتی ہے اور ایک ہاتھی بھی سورج کی روشنی سے گرمی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، سورج کی گرمی سے بارشیں ہوتی ہیں، زمین میں بیج پھوٹتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھل لگتے ہیں۔ بے شمار جاندار اللہ کی مخلوق جسے ہم گن نہیں سکتے، وہ اپنی اپنی زندگی حاصل کرتے ہیں سورج کی روشنی سے، اور بے شمار چیزیں چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، فصلوں میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ چاند کی روشنی سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور پانی الٹ پلٹ جاتا ہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو جاتا ہے، جس میں سمندری حیات جو ہے ان کی زندگی ہے کہ آکسیجن سے جو پانی بھرا ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، جس میں نیچے آکسیجن کم ہو جاتی ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے نظام میں ان کو بہت اہمیت دے دی اور ان سے وابستہ کر دیا، ان کا راستہ متعین فرما دیا، ان کی منازل متعین فرما دی، اور چاند اور سورج کو دنوں کے گننے اور حساب کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ لوگ سورج کی روشنی سے شمسی سال سے بھی تاریخیں گنتے ہیں، قمری سال سے بھی تاریخیں گنتے ہیں۔ شمسی اور قمری تاریخوں میں ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جو شمسی یعنی سورج کے حساب سے جو تاریخیں گنی جاتی ہیں یہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں موجود رہتی ہیں، لیکن جو قمری تاریخیں گنی جاتی ہیں وہ سارا سال، ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا رہتا ہے، اور وہ پورے سال میں چلتی رہتی ہیں، کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں۔ تو عبادات جو ہیں ان کو قمری تاریخوں سے متعین فرما دیا۔ اب جیسے رمضان شریف ہے، سردیوں میں بھی آتا ہے، پھر گرمیوں میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی آتا ہے، خزاں میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح حج کے ایام جو ہیں یعنی عبادات قمری تاریخوں سے متعین فرمائے کہ وہ ہر موسم میں آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں، اور شمسی تاریخیں متعین ہیں، ایک ہی موسم میں وہ تاریخ آتی ہے۔ جون میں ہمیشہ گرمی ہوگی، دسمبر میں ہمیشہ سردی ہوگی، لیکن قمری مہینوں میں یہ نہیں ہے۔ تو عبادات جو ہیں وہ متعین فرمائی گئی ہیں قمری مہینوں کے ساتھ، ورنہ شمسی مہینوں سے حساب رکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ بھی درست ہے اور جائز ہے۔ عبادات جو ہیں وہ قمری مہینوں سے متعلق ہوں گی، باقی آپ اپنا حساب کتاب دفتری اوقات کا، لین دین کا اگر شمسی مہینوں سے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند اور سورج اور چاند کو، سورج کو روشن بنایا، چاند کو چمکنے والا بنایا، اور ان کی منازل اور راستے متعین کر دیے، اور تاکہ لوگ ان سے دنوں تاریخوں کا حساب کر سکیں۔ تو گویا دونوں تاریخیں ہماری ہیں، دونوں تاریخیں اسلامی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر شمسی تاریخیں رکھی جائیں، لیکن شمسی تاریخوں پر عبادات کا انحصار نہیں ہے۔ جیسے حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، رمضان شریف ہو گیا، یہ سارے قمری مہینوں کے ساتھ ہوں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سارا نظام جو بے شمار چھوٹے 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 سیل سے جڑا ہوا ہے، ایک ذرہ اگر مٹی کا آپ اٹھا لیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے سیل ہیں، کس کس قسم کے ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیت ہے۔ عجیب بات ہے کہ 2 کھیت اوپر تلے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں،
ایک کھیت کی جو زراعت ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے، دوسری کی رویدگی اور قسم کی ہے، اس کے سل اور قسم کے ہیں، اس کے اور قسم کے۔ ایک کھیت میں ایک فصل اچھی ہوتی ہے، دوسری اچھی نہیں ہوتی، دوسرے میں دوسری قسم کی فصل اچھی ہوتی ہے۔ اس قادر مطلق نے ہر ذرے میں ایک جہان آباد کر دیا۔ تو فرمایا یہ سارا کچھ جو ہے یہ عین حق کے ساتھ، عین انصاف کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر چیز وہاں دی گئی ہے جہاں وہ چاہیے تھی۔ اتنی وسیع کائنات، آسمان زمینیں، سورج چاند ستارے سیارے، ان کی مخلوقات، ان کی تخلیقات، ان میں عجائبات، کسی میں روشنی کسی میں گرمی، زمین میں رویدگی، بے شمار جاندار، بے شمار نباتات، بے شمار زیرو، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر درست بنائی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا اللہ کریم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ علم سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سکول کالج کا پڑھا ہو تو علم ہے، علم سے مراد ہوتا ہے جاننا۔ جاننے کے ذرائع ہیں، دیکھ کر جانا جا سکتا ہے، سن کر جانا جا سکتا ہے، یا پڑھ کر جانا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح بھی کسی نے جان لیا وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن کوئی مسئلہ جو کوئی صحابی بیان کر دے وہاں کوئی دم مارتا ہے بڑے سے بڑا عالم۔ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر علم حاصل کیا۔ تو جو جاننے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جن کی زندگی انسانی ہے، جو محض حیوانوں کی طرح نہیں جیتے۔ حیوانی زندگی ہوتی ہے پیٹ بھرنا، رات بسر کرنا، بچے پیدا کرنا، اس کے علاوہ حیوانات ایک فطری سا ایک ہے زندگی کا سرکل جو وہ چلائے رکھتے ہیں۔ انسان کو اللہ کریم نے بہت فضیلت دی اور بہت استعداد دی، اس میں وہ شعور رکھا کہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ اب اگر یہ ساری استعداد رکھتے ہوئے بھی نہیں جاننا چاہتا اور بے سدھ رہتا ہے، بے خبر رہتا ہے، تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جانتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس سارے نظام میں اس نے اتنی دلیلیں رکھی ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور اس کے سوا اس کائنات میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ساری کائنات مخلوق ہے، اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، اس کے قائم رکھنے سے قائم رہتی ہے، جسے وہ قائم رکھتا ہے وہ قائم رہتی ہے، جسے نہیں رکھتا وہ مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، شب و روز کی آمد و رفت اور اختلاف، سورج کا دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، عجیب نظام اس نے تخلیق فرما دیا۔ دن کو ساری دنیا جہاں دن ہوتا ہے لوگ کام کرتے ہیں، رات آتی ہے آرام کرتے ہیں۔ جتنی طاقت، جتنی وجود کے اعضاء کام کاج میں تھکتے ہیں یا خرچ ہوتے ہیں یا گھستے ہیں، رات کے آرام میں پھر وہ دوبارہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں، بے شمار رویدگی ایسی ہے جس کو دن کی تپش کی بھی ضرورت ہے، رات کی ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے۔ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اس اختلاف لیل و نہار سے چل رہا ہے، چیزیں بن رہی ہیں، چیزیں بگڑ رہی ہیں، چیزیں منصہ شہود پہ آ رہی ہیں، چیزیں اپنی مدت پوری کر کے جا رہی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، وما خلق اللہ فی السماوات، جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں عجائبات پیدا کی ہے، والارض،
اور جو عجیب و غریب نعمتیں اس نے زمین میں پیدا کر دی، کتنی طرح کی مخلوق، کتنی طرح کی نباتات، کتنی طرح کی جمادات، کیا کیا چیزیں کہاں کہاں اس نے پیدا کر دی. اگر ان پر کوئی غور کرے تو ان میں بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لآیات لقوم یتقون، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ زمینوں میں آسمانوں میں کتنے دلائل ہیں. اب یہاں دیکھیے، پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی یا چمک، ان کا منازل پہ چلنا، اس سے دنوں تاریخوں کا حساب. یفصل الآیات لقوم یعلمون، جو لوگ بھی علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑے دلائل ہیں. یہاں قید علم کی لگائی. علم کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. غیر مسلم سائنٹسٹ بھی بڑی بڑی تحقیقات کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے عجائبات ان کی سمجھ میں بھی آتے ہیں. لیکن جب بات آئی ارض و سما کے خزانوں کی اور عجائبات کی، اور آسمانوں میں کیا عجائبات ہیں اور زمین میں کیا عجائب، تو یہاں فرمایا یہ باتیں سائنس سے سمجھ میں نہیں آتی. ان چیزوں کے لیے تقوی ضروری ہے. یہ دلائل ان کے لیے ہیں جن کو تقوی نصیب ہے. یہ نیکی اور پرہیزگاری سے سمجھ میں آتی ہیں. یہ اگر دل میں انوارات الہی آ جائے، نور نبوت آ جائے، نور ایمان آ جائے، دل روشن ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، اطاعت الہی نصیب ہو جائے، پھر ان دلائل کی سمجھ آتی ہے کہ زمینوں میں کتنے عجائبات ہیں اور آسمان میں کیا کیا ہے. کیونکہ سائنس کا تعلق آسمان سے نیچے نیچے چیزوں سے ہے، بالائے آسمان سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں. نہ سائنس کی وہاں رسائی ہے، نہ علوم ظاہرہ کی وہاں تک پہنچ ہے، نہ وہ وہاں جان سکتے ہیں. تو بالائے آسمان کے عالم کو جاننے کے لیے کیا صفت چاہیے؟ اللہ نے فرمایا تقوی. تقوی ایک کیفیت ہے، ایک رشتہ ہے رب العالمین کے ساتھ ایسا کہ بندے کو اپنی بندگی کا احساس ہو جائے اور جرأت نہ کرے کہ میں اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کوئی کام کروں. اسے تقوی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ روحانیت، اسی کو روحانیت کہتے ہیں نا، جو علوم ظاہری کی رسائی سے آگے ہو، جو مادی عقل کی رسائی سے آگے ہو، اور جس تک روح کی جو استعداد ہے وہ پہنچ سکے، جو علم روح حاصل کرتا ہے وہ اس تک پہنچ سکے، وہ اسے جان سکے، وہ اس کے اسرار سے واقف ہو سکے. تو فرمایا روح کو زندہ کرنے کے لیے روح کی غذا بھی تقوی ہے، روح کی دوا بھی تقوی ہے. تقوی ہے کہ ہر لمحے حضور حق نصیب ہو. پانی پینے لگتا ہے تو سوچتا ہے یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے پیا، پینے کا انداز اپناتا ہے، پی کر شکر ادا کرتا ہے تو حضور حق نصیب ہوا. کھانا کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے حلال ہو، طیب ہو، دائیں ہاتھ سے شروع کروں، بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کروں. وہ محض پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، اس کے ایک ایک لقمے میں بھی عبادت رچی بسی ہوتی ہے، ایک ایک گھونٹ پانی میں بھی عبادت رچی بسی ہوتی ہے. دنیا کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہاں یہ اس کی فکر موجود ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ میرے پاس موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ کریم ناراض ہوں یا جس سے محبت میں دراڑ آئے. اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں، اور یہی مومن کی زندگی ہے.
نور ایمان سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے یا کیفیات قلبی سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے، اور یہ دولت وراثتاً منتقل ہوتی ہے نبی سے صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، ان سے تابعین کو، تبع تابعین کو، یہ قیامت تک سینہ بسینہ چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوگی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی کیفیت کا اثر ہے کہ جب یہ کیفیت وجود میں آتی ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا، ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ سونا کس طرح سے ہے، جاگنا کس وقت ہے، کیوں جاگنا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، فجر پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، لیکن اس کا ذہن وہاں موجود ہے کہ زور کا وقت ہو گیا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ کام کا کوئی انداز ایسا نہ ہو جس میں اللہ کریم کی نافرمانی۔ اس کا مطلب ہے کہ نور ایمان سے بندے مومن کو رات دن کا ہر لمحہ حضور حق نصیب ہو گیا، یہی حضور حق تقویٰ کہلاتا۔ تو فرمایا جو دلائل آسمانوں میں اور بالائے آسمان ہیں، اور جو زیر زمین خزانے اور جو خصوصیات زمین میں ہیں، سائنس سر پٹکتی بھی رہے سب کچھ نہیں جان سکتی، کوئی حصہ اس کا معمولی ہی جان سکتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، تو بہت بڑے سائنسدان کا قول ہے کہ اگر ہم زیادہ بڑھا کر بات کریں تو شاید ہم 10% تک جان چکے ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ 90% حقائق جو ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں۔ تو یہاں یہ شرط فرمائی کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کائنات کے اندر بالائے آسمان زیر زمین جو کاریگری، جو حکمتیں، جو راز ہیں، یہ ان لوگوں کی نظر میں آتے ہیں جنہیں تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، اور موت آئی مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ نئی زندگی کی ابتدا ہے، صبح ہے، اور وہ نئی زندگی بندے کو حضور حق پیش ہونا ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اللہ کی اتنی وسیع کائنات بے پناہ نعمتوں کو استعمال کر کے اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں۔ اسے لوٹانا تو کچھ نہیں تھا، اس نے تو ساری زندگی لینا ہی لینا تھا، لیتا ہی رہا، لیکن وہ لے کر کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر بڑی نعمتیں فرمائی۔ کبھی سجدہ شکر بھی ادا کیا، کبھی زمین پہ پیشانی رکھی، کبھی دل میں اللہ کو بسایا۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، رضوا بالحیات الدنیا، یہ اسی پہ خوش ہو گئے کہ اتنے پیسے کما لیے، حلال ہیں یا حرام پرواہ نہیں، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اتنا بڑا نام ہو گیا ہمارا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آج کے عہدوں کی حیثیت کیا ہے۔ ذرا ان کھنڈرات کو جا کر دیکھو
جن کے بنانے والے اور رہنے والوں نے پورے ممالک پر ذاتی حکومت کی، جو ان کے منہ سے نکل جاتا وہی قانون ہوتا تھا۔ آج ان کے قلعے، ان کے مقبرے سیرگاہیں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا، انجوائے کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قلعہ کیسا تھا، یہ کمرہ کیسا تھا، یہ مقبرہ کیسا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واپس میرے دربار میں حاضری کی امید نہیں، لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، یہ کیوں ان کی امید آخرت سے منقطع کیوں ہو گئی؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو، یہ دولت دنیا پہ اور دنیا کے کھانے دانے پہ اور دنیا کے لباس اور عہدے پہ اور مال و دولت پہ فدا ہو گئے اور اس پر راضی ہو گئے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر بس کر گئے، مطمئن ہو گئے کہ بس ہمیں جو کچھ مل گیا یہ بہت کچھ ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اس کے نتیجے میں وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی۔ لیکن اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عظمت الہی سے آنکھ بند ہو گئی، آخرت کے حساب کا خیال ہی نہ رہا۔ آج ہم اگر اپنی حالت دیکھیں، لوگ دوسروں کو چھوڑو، کفار کو، غیر مسلموں کو چھوڑو، آج اگر آپ مسلمان ہم اپنی حالت دیکھیں تو یہ ہماری بیٹیاں جو آج میڈیا پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، انہیں قبر یاد ہے؟ یہ مرد جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نچا کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہیں، اور انہیں یاد ہے کہ قبر میں جانا ہے؟ آپ اپنے کردار کو، ہم اپنے کہ یہ جو لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، انہیں یہ خیال ہے کہ اس کا جواب بھی دینا ہے؟ یہ جو تباہیاں اور بربادیاں لا رہے ہیں، ان لوگوں کو خیال ہے کہ قبر میں کیا جواب دیں؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اخروی زندگی بھی ہے۔ تو یہ سارے مفادات کے اسیر ہیں، پیسے مل گئے، پچھلوں کو دے دیے، خود کو حملہ آور بن گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جن کو مار رہا ہے ان کو جانتا بھی نہیں کہ وہ ہیں کون، تو پھر انہوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس کے لیے واجب القتل ہو گئے؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، فرقہ کیا ہے، کردار کیا ہے، لوگ ہیں کون، کرتے کہ مارے جا رہے ہیں۔ یا پھر دوسری طرف بچیوں کو نچا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب دوپٹہ تو رہا ہی نہیں۔ ہمارے دیہات میں تو عورتیں ہندوؤں کی رسومات اپنائی ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے شادی بیاہ میں، موت میں بھی، تو کسی کا باپ یا بھائی مر جاتا یا خاوند مر جاتا تو وہ پھر بال کھول کر پھیلا لیتی تھی، دوپٹہ اتار کے نا بال کھول کے پھیلا لیتی۔ اب ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھو تو پتہ لگتا ہے سب کے باپ بھائی مر چکے، کسی کا کوئی نہیں باقی رہا، سب کے ننگے سر اور کھلے بال ہیں۔ تو کیا یہ سارا جو ہمارا ماحول ہے، اس میں کوئی آخرت کا تصور کہیں ملتا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونے کا تصور کوئی ملتا ہے؟ کہیں اللہ کی یاد آتی ہے کوئی سین دیکھ کر؟ فرمایا یہ دنیا کی لذات، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اور انہیں ہماری ملاقات کا خیال ہی نہیں رہا۔ لا یرجو للقانا، یہ ہماری ملاقات کی تو توقع ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کے حضور بھی پیش ہونا، یہ توقع ہی نہیں رہی انہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کرتوت یہ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور انجام دوزخ کی آگ ہو۔ یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اپنا حساب جب دینا پڑے گا تو یہ جو کردار ہے اللہ سے دوری کا، غفلت کا اور آخرت سے نا امید ہونے کا، اس کے نتیجے میں جو دنیاوی اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ سارا سامان دوزخ کا ہے۔
انہی کے مقابلے میں میرے وہ بندے بھی ہیں ان الذین آمنوا جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ جس طرح کفر کی خصوصیت ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہے، اسی طرح نور ایمان کی خصوصیت ہے اس کا انجام اللہ کی رضا اور جنت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اس کے اعمال صالح ہو جائیں۔ اس دنیا میں ایمان کا حاصل یہ ہے کہ اس کا کردار سدھر جاتا ہے، اس کے اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس دنیا میں ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح ہو جائے۔ عمل صالح کون سا ہے؟ یوں تو انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا علم ہے اور اپنا اپنی پسند ہے، تو کوئی ایک چیز کو اچھا کہتا ہے، دوسرا دوسری کو اچھا کہتا ہے۔ ایک دکان پر 10 چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ایک بندہ 9 چھوڑ کر ایک خرید لیتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو 9 میں سے کوئی پسند آ 10 ہی بک جاتی ہیں، کسی کو ایک پسند آ جاتی ہے، کسی کو دوسری۔ انسانی پسند کا تو یہ حال ہے۔ تو اب اگر عمل صالح انسانی پسند سے ہوگا تو کوئی کسی کو صالح کہے گا، کوئی دوسرے کو۔ فرمایا نہیں، عمل میں صلاحیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے۔ ہر وہ عمل صالح جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور ہر وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ غیر صالح ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، وہ غیر صالح ہے۔ یعنی صلاحیت کا معیار اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اس کا عمل صالح ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ کلیہ اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے۔ ہماری عادت اور مزاج ہے ہم دوسروں پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ یار دوسروں کا حساب ہم نے نہیں دینا، میرا آپ نے نہیں دینا، آپ کا میں نے نہیں دینا۔ ہمیں یہ کلیہ اپنے آپ پر، چونکہ ہمارا دعویٰ ہے اسلام کا، مسلمانی کا، ایمان کا، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے ایمان میں اتنی قوت ہے کہ مجھے گناہ سے روک دیتا ہے، میرے ایمان میں اتنی قوت ہے کہ مجھ سے نیکی کرواتا ہے۔ الحمدللہ، پھر تو ایمان ہے۔ یہ ایمان جو دنیا میں عمل صالح پہ مجبور کر دے، یأتیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اس کا دنیا میں نتیجہ یہ ہے کہ اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ایمان کے طفیل اللہ انہیں اپنی جنت میں لے جائے گا جس کے تابع نہریں بہتی ہیں، اور جس میں بے پناہ نعمتیں، بے حساب نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ وہاں جو جائے گا، جسے اللہ لے جائے گا، وہی دیکھے گا کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اس دنیا میں ان کا کسی نے نہ سنا نہ دیکھا، اس عالم سے بہت بالا تر ہے۔ تو فرمایا نور ایمان کے 2 خصوصیات ہیں۔ جب تک مومن دنیا میں رہتا ہے اس کا عمل سدھر جاتا ہے، کردار صالح ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو وہی نور ایمان اللہ کریم اسی نور ایمان کے طفیل سے جنت کی طرف راستہ دکھائیں گے جس میں بے پناہ نعمتیں ہیں۔ اور وہاں کا عالم یہ ہوگا، یہاں کا عالم بھی آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے سامنے اپنے دکھ ہی روتا رہتا ہے۔ اس دنیا کا عجیب عالم ہے۔ آپ جس سے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، میری صحت خراب ہوگی، مجھے شوگر ہوگی۔ وہ کہتا ہے یار مجھے تو پچھلے سال سے یرقان ہے اور میں تو اب مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں 1 سال 2 سال ہی بچ سکو گے۔ یعنی آپ ایک دوسرے کے سامنے دکھ ہی روتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار میری تو چوری، وہ کہتا ہے مجھے تو ڈاکو نے سڑک پہ کھڑا کر کے لوٹ لیا۔ شاباش ہے بھائی، کون کس کے سامنے دکھ بیان کرے؟
ایک حکایت ہے کہ کسی خاتون کا بچہ لڑکا 10-12 سال کا فوت ہو گیا تو وہ بڑی پریشان ہوئی، تو کوئی عالم تھے، عالم ربانی تھے، ولی اللہ بھی تھے، عالم بھی تھے، وہ ان کے پاس گئی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرا ایک بیٹا تھا فوت ہو گیا، آپ دعا کریں مجھے میرا بیٹا زندہ کر، مجھے میرا بیٹا دوبارہ زندہ چاہیے، آپ ولی اللہ ہیں، اللہ سے دعا کریں میرا بیٹا زندہ اٹھے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی بڑا کام ہے، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، کسی ایسے گھر سے ایک پیالہ پانی لے آؤ جس گھر کا کوئی بندہ مرا نہ ہو، بس اس پر دم کر دیں گے، اس پر چھڑکنا زندہ ہو جائے گا۔ اب روئے زمین پر کون سا ایسا گھر ہے جہاں کوئی مرا نہ ہو؟ مایوس جب پلٹ کر آئی تو اس نے کہا بی بی اللہ کا نظام ہے، جب ہر گھر میں موت آ رہی ہے تمہارے گھر میں بھی آ گئی، اپنی باری پہ آتی ہے، کوئی ایسا گھر ہے جہاں بندے پیدا ہوتے ہیں اور مرتے نہیں، صرف پیدا ہی ہوتے ہیں؟ اللہ کریم کا نظام ہے۔ دنیا میں جس کے سامنے آپ تھوڑا سا دکھ بیان کریں وہ ڈھیر سارا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا اس سے اندازہ لگا لو کہ جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، وہاں کوئی کسی کے سامنے دکھ نہیں روئے گا، کسی کو کوئی دکھ ہوگا ہی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں وہ جب بھی بات کریں گے تو انعامات کی اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی، یہ بھی دی، 10 ایک گنے گا 50 اگلا گن دے گا کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہاں ہم دکھ گنتے ہیں، وہاں لوگ سکھ گنیں گے، یہاں ہم پریشانیاں گنتے ہیں، وہاں سکون گنیں گے۔ ایک اگر 50 نعمتیں بیان کرے گا، اگلا اس کے سامنے 1000 بیان کر دے گا کہ میرے پاس اتنی ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ یہی کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، بے پناہ نعمتیں تو نے دے دی، کیسی عجیب و غریب عطا کر دی۔ یعنی یہاں دنیا میں لوگ ملتے ہیں تو دکھ بیان کرتے ہیں، سوائے اہل اللہ کے ایک قوم ہے دنیا میں ذاکرین کی، صاحب قلب جو لوگ ہیں، وہ جب ملتے ہیں تو وہ کیفیات کی بات کرتے ہیں، قرب الہی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے انعامات کی بات۔ باقی جو ملتا ہے وہ دکھوں کو روتا ہے، لیکن جنت میں فرمایا جو بھی ملے گا ان کی بات ہی یہ ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی جب بھی بات ہوگی، آپس میں کوئی بھی بات کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، کیا کیا نعمتیں تو نے عطا کر دی ہیں۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوگی کہ وہ دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی مجلس ختم بھی اسی بات پر، شروع بھی اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات سے ہوگی، ملاقات بھی اللہ کی طرف سلامتی مانگیں گے اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، اور الگ ہوں گے تو بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ وہ جو کائنات کا پروردگار ہے، ساری تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، اسی کے لیے۔ فرمایا جنت کی جو زندگی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ کوئی بندہ کبھی کوئی دکھ نام کی شے محسوس نہیں کرے گا کہ دوسرے کے ساتھ دکھ شیئر کرے، بلکہ انعامات ہی انعامات ہوں گے، ملاقات ہوگی تو سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ، بات ہوگی تو اللہ کی نعمتوں کی ہوگی، جدا ہوں گے تو بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔